السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ محبت من محرم چوتھی قسط۔ تم ابھی کس کے ساتھ آئی ہو؟ عائشہ نے ابھی لاؤنج میں قدم ہی رکھا تھا کہ اوپر کی سیڑھیاں پھلانگتا اعتصام نیچے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لڑکا کون تھا جس نے تمہیں ابھی گھر پر ڈراپ کیا ہے؟ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اعتصام نے اسے ٹوک دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اعتصام بھائی؟ وہ ناگواری سے بولی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ وہ کون تھا اور کب سے جانتی ہو تم اسے؟ اس کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے اعتصام، کیا ہوا ہے؟ تائی جان اس کی اونچی آواز سن کر ہی وہاں آئی تھیں۔ یہ آپ اپنے لاڈلی سے پوچھیں، پڑھنے کے بہانے کیا گل کھلا رہی ہے؟ اب کہ وہ تائی جان کی طرف مڑا تھا، عائشہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس ڈھٹائی سے اس پر الزام لگائی جا رہا تھا۔ کیا بات ہے عائشہ؟ تائی جان اس کے قریب آئی تھی۔ مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں۔ کسی لڑکے کے ساتھ یہ گھر آئی ہے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں تو کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ آپ یہ پوچھیں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ غصے سے آنکھیں لال کیے کس حق سے یہ سب پوچھ رہا تھا، عائشہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ ایک دم غصے میں آئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس طرح مجھ پر الزام لگانے کا۔ وہ حشام کا دوست تھا مصطفیٰ رضوی۔ میری وین مس ہو گئی تھی، میں وہاں کسی کنوینس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج پبلک ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے۔ وہ اتفاق سے وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے لفٹ دے دی۔ موبائل میں گھر بھول گئی تھی، ورنہ گھر فون کر دیتی۔ اب تک میرا موبائل وہیں ٹیبل پر رکھا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی اور آپ نے فسانہ بنا ڈالا۔ کوئی اس کی شفاف زندگی پر الزام لگائے وہ کسی طور پر گوارہ نہیں کر سکتی تھی۔ اعتصام خاموش ہو گیا تھا۔ تائی جان نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ بس سن لیا تم نے؟ اب یہاں سے جاؤ۔ بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ کم از کم مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ اعتصام، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، سمجھے تم؟ وہ تائی جان کے لتاڑنے پر اپنی ناکامی پر تن فن کرتا اوپر چلا گیا تھا۔ تم دل پر مت لو بیٹا، دونوں میاں بیوی آج کل چڑے ہوئے ہیں، تائی جان نے اسے تسلی دی تھی، لیکن وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ خالہ جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے نماز مکمل کی تو کب سے ان کا منتظر اعتصام ان کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے جائے نماز طے کر کے بیڈ پر رکھی تھی۔ بیٹھو بیٹا۔ وہ خود بھی تسبیح ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھ گئی تھی اور اسے بھی بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے، بولو۔ انہوں نے تسبیح چوم کر آنکھوں سے لگائی تھی۔ خالہ جان، وہ چند لمحوں کو رکا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ خالہ جان، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کتنے؟ انہوں نے اطمینان سے پوچھا تھا۔ یہی کوئی 10,000۔ وہ جانتا تھا کل ہی خالو کی پینشن آئی تھی اور ان کی دکانوں کا کرایہ بھی۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، دراصل اماں ابا کو گاؤں بھیجنے ہیں۔ وہ ابھی تک نہیں جانتے کہ میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتا، ابا پہلے ہی دل کے مریض ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے لے کر انہیں بھیج دوں، ورنہ وہ پورا مہینہ کیسے گزاریں گے۔ میں جلد ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ پلیز خالہ جان، آپ تو میری مجبوری سمجھتی ہیں نا؟ وہ خجالت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو۔ انہیں بتانا بھی مت، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی، پھر تکیے کے نیچے سے الماری کی چابی نکالی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ تھینک یو خالہ جان، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، جلد ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اسے اندازہ نہیں تھا کہ خالہ جان اتنی آسانی سے اسے پیسے دے دیں گی۔ مائیں کبھی اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتی، کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پیسے نکالنے لگی اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ لو بیٹا، اور بے فکری سے انہیں بھیج دو، پریشان مت ہو، اللہ بہتری کرنے والا ہے۔ اور ہاں، تم اب جلدی سے اپنی جاب کا بھی کوئی بندوبست کر لو، مرد کا یوں زیادہ فارغ رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ خالہ جان نے پیسے سے تھمائے، جسے بنا کسی ہیل و حجت کے اس نے تھام لیے۔ تھینک یو۔ دراصل خالہ جان، میرا ارادہ اپنے دوست کے ساتھ بزنس کرنے کا ہے۔ اس نے پیسے تھام کر اپنے والیٹ میں رکھے تھے۔ اچھی بات ہے، ضرور کرو، لیکن اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ وہ الماری بند کر کے پلٹی تھی۔ اس سلسلے میں بھی مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ وہ اب آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ وہ کچھ الجھی۔
दरअसल पैसा मेरे दोस्त के पास बहुत है, बस हमारे पास ज़मीन नहीं है जहाँ हम ये फैक्ट्री लगा सकें। वो धीरे धीरे इन्हें राम करना चाहता था, तो इस सिलसिले में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम खुलकर कहो ना, क्या कहना चाहते हो? वो कदरे हैरान थीं। दरअसल खाला जान, आपकी जो लाहौर वाली ज़मीन है, अगर आप हमें वो किराए पर दे दें तो हम इस पर फैक्ट्री लगा लेंगे और आपको बाकायदगी से किराया भी मिलता रहेगा। मेरा दोस्त तो कराची में ही है, मैं मोमना के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाऊँगा ताकि सब कुछ अपनी निगरानी में कर सकूँ। वो आप सब कुछ तय कर चुका था। वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरी नहीं है, वो आयशा के बाप की है और अब आयशा के नाम है। अगर मेरी होती तो मैं ज़रूर सोचती, मगर अब मेरा इस पर कोई हक़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई आसरा नहीं दे सकती। तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। टीका सा जवाब सुनकर वो आग बगोला हो गया, मगर ज़ब्त कर गया। मगर खाला जान, आप आयशा से बात तो कर सकती हैं, एक बार इससे पूछ लें। वो इनके पास आ बैठा और अभी इन्हीं देख रहा था। देखो बेटा, सच्ची बात है, मैं इससे नहीं कहूँगी। वो पहले ही उस दिन वाली बात पर तुमसे कुछ खफा है, और फिर अगर वो ज़मीन मोमना की होती तो मैं बिना किसी तरद्दुद के तुम्हें दे देती, मगर अब नहीं। वो दो टोक बोली। वो खेल बिगड़ता देखकर मायूस सा हुआ था। तुम ये बिज़नेस का ख्याल छोड़ो, फ़िलहाल कोई जॉब तलाश करो तो बेहतर है। उन्होंने अपनी तरफ से इसे अच्छा ही मशवरा दिया था, क्योंकि वाकई इसे बिज़नेस का कोई तजुर्बा भी नहीं था। जी खाला जान, वो दिल ही दिल में पेचो ताप खाकर रह गया था। बेटा, मैं कुछ देर अब आराम करूँगी। उन्होंने कंबल उठाकर टांगों पर डाल लिया था। इसका मतलब था कि वो अब जाए यहाँ से। जी ज़रूर, पर खाला जान एक बात, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं किसी गलत मकसद के तहत नहीं कह रहा था। बस ऐसे ही आपसे बात करके तसल्ली हो गई है। वो नहीं चाहता था कि वो इसके मुताल्लिक कुछ गलत सोचें। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन तुम सोचो ना बेटा, ये सब अच्छा नहीं लगता। पर तुम फ़िक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो इसे सिर्फ़ तसल्ली ही दे सकती थी, लेकिन इसे सिर्फ़ तसल्ली नहीं चाहिए थी, वो तो कुछ और ही सोचे बैठा था, और अब इसे क्या करना था वो अच्छी तरह जानता था। साहब जी, असद साहब आपसे मिलने आए हैं। इस वक्त लाउंज में युसरा और चाचू मौजूद थे। मुलाजिम ने आकर इत्तला दी। हाँ, भेज दो इन्हें, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। चाचू ने अखबार साइड पर रखा और एक नज़र युसरा पर डाली थी, जो टीवी का रिमोट हाथ में थामे न जाने किन ख्यालों में गुम थी। लबों पर प्यारी सी मुस्कान सजी थी। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर थी। इसी असना में असद और जैद दोनों ही लाउंज में दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। असद ने चाचू से मुसाफा किया था। वालेकुम अस्सलाम, आओ भाई, तुम्हारा ही इंतज़ार था। असद ने इन्हें फ़ोन करके मिलने को कहा था। इसे इनसे कोई काम था। जी सर, वो मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम है, इस सिलसिले में आपसे मदद चाहिए थी। और सर, ये मेरे कज़न जैद, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं ना। इसने इन्हें अपने साथ खड़े जैद की तरफ मुतवज्जा किया था, जिसकी नज़रें हैरानी से अपनी तरफ देखती यूसरा की तरफ थीं। क्या दुआएं यूँ भी कबूल होती हैं? वो अभी इसके बारे में ही सोच रही थी, और अब लम्हों में वो इसके सामने था। डार्क ब्राउन शलवार सूट में इसकी हाइट नुमायाँ हो रही थी। हाँ, तुमने पहले भी मिलवाया था। और भाई, तुम ये हमेशा मुझे सर क्यों कहते हो? उन्होंने जैद से मिलते हुए असद से पूछा था। एक्चुअली सर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कम अज़ कम मैं आपको अंकल तो नहीं कह सकता ना, इसलिए सर ही ठीक है। असद ने हंसते हुए वजाहत की थी। चाचू इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। और युसरा, तुम कैसी हो? तुम्हारी सहेली तो सख्त किस्म के फ्लू में मुब्तला है। असद ने एक तरफ खड़ी युसरा को देखा था। बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बैठे ना प्लीज़। आवाज़ तो इसकी भी बदली हुई थी फ्लू के बाइस, मगर इस वक्त जो चीज़ इसे नर्वस कर रही थी वो जैद की निगाहें थीं, जो इसकी फ्लू के बाइस गुलाबी हुई नाक को दिलचस्पी से देख रहा था। हाल तो इसका भी यही है बेटा, जब से दोनों बाहर आउटिंग से आई हैं यही हाल है। न जाने बाहर क्या खा लिया है दोनों ने। मामा ने किचन से आते हुए कहा था। मुलाजिम ने इन्हें मेहमानों का बताया था। जैद मुस्कुरा दिया था क्योंकि वो इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। युसरा शर्मिंदा सी हुई थी। मैं चाय लाती हूँ। मामा को इन दोनों से बात करते देखकर वो वहाँ से भागी थी। वहाँ इसकी तारीफ़ें जो शुरू हो गई थी, और वो कम अज़ कम जैद के सामने ये सब नहीं सुन सकती थी। किचन में आकर वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ी रही। दिल की धड़कन मामूल से तेज़ थी। इस दिन के बाद से पहली बार जैद से आमना सामना हुआ था। मुलाजमा काम ख़त्म करके जा चुकी थी, इसलिए वो खुद चाय बनाने लगी थी। घर में जितनी भी चीज़ें दस्तयाब थीं, इसने सभी ट्रॉली में चाय के साथ रख दी थीं।
اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اسد بھائی نے فوراً ہی اسے ٹوکا تھا۔ تکلف کیسا ہے بیٹا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اور پھر دیکھو یسریٰ بنا کہیں ہی سب کچھ لے آئی ہے، اب کھانا تو پڑے گا۔ ماما کی بات پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ کتنی ہی بار اس کی نگاہیں زید سے ملی تھیں، اس کے ارد گرد خوشبو سے پھیل گئی تھی۔ محبت یوں اچانک بھی ہو جاتی ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیاں ذرا سی اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوئی تھیں تو اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور پھر اس سے وہاں بیٹھا ہی نہیں گیا۔ وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ جب وہ دونوں جانے کے لیے نکلے، ساتھ ماما اور چاچو تھے۔ لو بھائی، یہ حال ہے آج کل کے ڈاکٹرز کا۔ یسریٰ اتنی سردی میں وہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ چاچو نے اسے پکارا تو وہ چونکی تھی اور اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ زید کو اوس میں لپٹی لڑکی اس وقت اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ کچھ شرمائی، کترائی ہوئی۔ میں جلد ہی ماما سے بات کروں گا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا تھا۔ پھر یسریٰ کی نگاہوں نے گیٹ تک اس کا تعاقب کیا تھا اور پھر وہ ماما اور چاچو کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ یسریٰ کتابیں بکھرائے بہت شد و مشق سے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے اور اسے ابھی مزید 1 گھنٹے تک پڑھنا تھا، اور ابھی سے اسے نیند نے آ گھیرا تھا جسے وہ بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چپکے سے جا کر اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی، کیونکہ اگر ماما دیکھ لیتی تو ڈانٹ لازمی تھی کہ اس وقت چائے نہیں دودھ پیو۔ چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے کتابیں کھول لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے موبائل کے رنگ پر بڑی مشکل سے موبائل کتابوں کے نیچے سے ڈھونڈ نکالا تھا، مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی، جہاں زید کالنگ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس تو زید کا نمبر ہی نہیں تھا، تو پھر یہ؟ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا تھا۔ یسریٰ؟ سلام کرنے کے بعد وہاں سے احتیاطاً پوچھا گیا تھا۔ جی، اور آپ زید؟ اس نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ میں زید بات کر رہا ہوں۔ تم حیران ہو رہی ہو؟ وہ جیسے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ جی بالکل، آپ کے پاس میرا نمبر ہے یہ میں مان سکتی ہوں، مگر میرے موبائل میں آپ کا نمبر کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کر میں حیران ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ پتہ ہے آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چوری کی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے موبائل سے تمہارا ہی نمبر چرا لیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ وہ کچھ شرمندہ سا تھا، مگر کیسے؟ یسریٰ نے کتابیں سمیٹ کر ایک طرف رکھیں اور پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ شام میں تمہارے گھر میں سب کی نظر بچا کر ٹیبل پر رکھا تمہارا موبائل اٹھایا، کیونکہ میں نے تمہیں وہاں رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارے موبائل میں پہلے اپنے نمبر سیو کیا، پھر تمہارے نمبر سے اپنے فون پر مس بیل دی، یوں تمہارا نمبر میرے پاس آ گیا۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ وہ اپنی حرکت پر خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ جواب میں اس کی ہنسی زید کو حیران کر گئی تھی۔ شکر ہے آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، اور اگر آپ کو میرا نمبر چاہیے تھا تو آپ مجھ سے لے لیتے۔ ہاں واقعی یہی سوچ کر میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ پہلی بار ہمارے گھر آیا ہے، اور میں واقعی شرمندہ ہو رہا ہوں، اور اگر تم سے لیتا تو تم پھر سے لڑائی شروع کر دیتی۔ وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ اٹس اوکے زید، میں سمجھی آپ نے فضا سے لیا ہے۔ اسے اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا زید کو فیل ہو رہا تھا، اور پھر جب وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا تو وہ کیا کہتی مزید؟ یسریٰ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد زید نے اس سے کہا تھا، ایسی کیا بات ہے جو ابھی نہیں ہو سکتی؟ آپ ابھی کر لینا۔ اسے ابھی سے زید کی نگاہوں سے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ نہیں، فون پر نہیں، میں تم سے مل کر بتانا چاہتا ہوں، پلیز یار ٹرسٹ می۔ زید نے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی تھی۔ اوکے، پھر میں تمہیں کل کالج سے پک کر لوں اگر تم مائنڈ نہ کرو تو؟ زید نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ پھر واپسی پر گھر بھی ڈراپ کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے مل کر سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ گھر ڈراپ بھی کر دوں گا بابا، اور آئس کریم بھی کھلا دوں گا، بس خوش؟ وہ اس سے ملنے کا سوچ کر ہی خوش تھا۔ نہیں، مجھے ماما سے ڈانٹ نہیں کھانی، پہلے ہی گلا خراب ہے، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ زید نہیں جانتا تھا کہ کبھی اس سے بات کرنا اتنا اچھا لگنے لگے گا۔ کچھ تو خاص تھا اس میں جو پہلی ملاقات سے لے کر اب تک زید کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ نہیں، بس پڑھ رہی تھی، کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ یسریٰ کا دھیان ایک بار پھر سے کل کی ٹیسٹ کی تیاری کی طرف چلا گیا، جس کی تیاری
تقریباً وہ کر چکی تھی۔ اوہ، پھر تو میں نے ڈسٹرب کیا۔ کیوں؟ میں نے ایسا کچھ کہا کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ پھر میں یہ سمجھوں کہ مجھے یہ حق ہے کہ میں تمہیں ڈسٹرب کر سکتا ہوں؟ زید نے یوں ہی پوچھا تھا، پر شاید وہ کچھ خاص سننا چاہتا تھا، اور اگر میں کہوں ہاں تو؟ وہ مسکرائی تھی۔ دل کو کب انکار تھا؟ تو مجھے اچھا لگے گا۔ زید کے دل میں اطمینان سا اتر آیا تھا۔ اس وقت نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل تک وہ اس سے لڑتی جھگڑتی تھی، اور آج یوں کایا پلٹی تھی کہ وہ خود ہی حیران رہ گئی تھی۔ ادھر زید کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ پہلے ہی ملاقات سے اس کا اسیر ہو چلا تھا، اور اس سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، کیونکہ وہ ماما سے بات کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ خالہ سے بات کرنے کے بعد وہ بکتا جھکتا اعتصام کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر مکمل طور پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ اسے سوائے دولت کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پل کے پل میں اسے وہ سب کچھ مل جائے، وہ جو چاہتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ غصے سے ادھر ادھر چکراتے اعتصام سے مومنہ نے پوچھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، اور کیا؟ تڑ سے جواب آیا تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ نرمی اور حلاوت تو اس کے لہجے سے کب کی غائب ہو چکی تھی۔ میں اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوں کوئی نہیں سمجھتا۔ سارا نقصان تو میرا ہوا نا، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے درمیان میں رکھی میز کو ٹھوکر ماری تھی۔ پر کچھ پتہ تو چلے۔ مومنہ ہمت کر کے اس کے قریب آئی تھی، تو جواب میں اعتصام نے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے امی کی، اعتصام ہم عائشہ کی ملکیت پر کیسے نظر رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ مومنہ امی سے 100% متفق تھی۔ وہ کیا سوچے گی، لوگ کیا کہیں گے، بس یہی خیال ہے تم لوگوں کو، اور میرا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ لیکن اعتصام، یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے، وہ کانپتے لبوں سے بولی تھی۔ اعتصام کا دل چاہا ایک لگائے سے، کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کیسی بیویاں ہوتی ہیں وہ جو شوہروں کا ہر جائز و ناجائز میں ساتھ دیتی ہیں۔ ایک اور راستہ ہے میرے پاس۔ وہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا۔ غصے سے بات بگڑ سکتی تھی۔ مومنہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے گھر گروی رکھ کر لون لے لیتے ہیں، جب میرا بزنس سیٹ ہو جائے گا تو چھڑا لیں گے۔ اس نے کتنی آسانی سے حل نکالا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ یہ گھر ابو کی نشانی ہے، اور ہم اسے گروی رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا بزنس ویسے سیٹ نہ ہوا جیسے آپ سوچ رہے ہیں تو؟ وہ ایک دم غصے میں آئی تھی۔ تو اس کا ایک اور حل بھی ہے میرے پاس، کہ میں تمہیں طلاق دے کر کسی ایسی عورت سے شادی کر لوں جو دولت کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دے سکے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر گویا اس کے کان میں سور پھونک گیا تھا۔ مومنہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکی تھی۔ اور ویسے بھی مجھے ملا کیا ہے تم سے شادی کر کے؟ نہ ذہنی سکون، نہ آرام، اور ایک اولاد تک تو تم دے نہیں سکی مجھے۔ ہر وقت تمہیں دوسروں سے ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ آج پہلی بار اس نے مومنہ کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، ورنہ دبے دبے لفظوں میں تو وہ کئی بار کہہ چکا تھا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو، اور اپنی ماں اور بہن سے بھی پوچھ لو، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دل کا سارا غبار اس پر نکال کر کمرے سے کیا گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا طوفان روا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں اولاد کی خوشی نہیں لکھی تھی۔ وہ اعتصام سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ان سب باتوں میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب تو نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ پر آج اس کا گھر برباد ہو رہا تھا تو اس میں بس اس کا ہی قصور تھا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ ایسی اشکوں بھری زندگی تو اس نے کبھی نہیں چاہی تھی۔ مومنہ نے ساری بات امی کو بتا دی تھی، جسے سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اعتصام کے تیور انہیں پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، مگر وہ صرف مومنہ کی وجہ سے خاموش تھیں۔ اعتصام کا جاب چھوڑنا، پھر ان کے گھر آ کر رہنا، اور اب یہ سب باتیں کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ اس حد تک چلا گیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو فکر نہ کر میری بچی، میں کچھ کرتی ہوں۔ امی نے مومنہ کو ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ وہ جب روتی ہوئی ان کے پاس آئی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اب بھی وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا بات ہے تائی امی، آپ ہی کو کیا ہوا ہے؟ عائشہ ابھی کالج سے لوٹی تھی اور ان دونوں کو باہر نہ پا کر وہ تائی امی کے کمرے میں آئی، اور یہاں مومنہ کو روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اپنے نصیبوں کو رو رہی ہے۔
ताई अम्मी ने अपनी आंखें दुपट्टे से साफ की। फिर भी कुछ पता तो चले, क्या एहतिसाम भाई ने कुछ कहा है? इसने रोती हुई मोमना के कंधे पर हाथ रखा तो ताई अम्मी ने इसकी परेशान सूरत देखकर आयशा को सारी बात बता दी थी। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर ताई अम्मी ये तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आप बेशक लाहौर वाली ज़मीन एहतिसाम भाई को दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये घर किसी सूरत गिरवी नहीं रखेंगे। इसने बासानी हल पेश किया था। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ वो सब कुछ यूं ही उड़ा देगा, देखते हैं वो क्या करता है। ताई अम्मी ने सख्ती से इसकी नफ़ी की थी। मगर ताई अम्मी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस अपनी बहन की खुशी अजीज़ है। आयशा ने मुमना का रुख अपनी तरफ मोड़कर इसके आंसू साफ़ किए थे। नहीं आयशा, ऐसा मत करना, अम्मी ठीक कह रही हैं। एहतिसाम जिस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है वो फ्रॉड है। मैं जानती हूँ, मुझे हशाम ने बताया था। और वैसे भी अच्छा है वो मुझे तलाक दे दे। ऐसी ज़िंदगी से तो यही बेहतर है। मैं रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। वो आयशा के हाथ थामे से समझा रही थी। ठीक है, फिर कुछ करते हैं। अगर आप कहें तो मैं एहतिसाम भाई से बात करूं? आयशा ने ताई अम्मी से पूछा था। अगर वो दोनों मना कर रही थी तो कुछ तो होगा। करके देखो बेटा, है तो बेकार। वो इस लम्हे परेशान हो गई। वो नहीं जानती थी कि जान छिड़कने वाला भांजा दामाद बनने के बाद यूं रंग बदलेगा। आयशा इन दोनों को तसल्ली देने लगी थी। इसने सोच लिया था कि वो एहतिसाम से ज़रूर बात करेगी, शायद वो इसकी बात समझ जाए। जैद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज जैद ने इसे कॉलेज से पिक किया था और यहाँ सी साइड आने के बाद जो पहली बात युसरा ने की थी वो यही थी। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ यूं इस तरह जैद से मिलना। क्या अच्छा नहीं लग रहा? जैद ने निगाहें इसके चेहरे पर जमा दी। ब्लैक कलर के सूट जिस पर फ्रोज़ी कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, इस वक्त वो बहुत दिलकश नज़र आ रही थी। इस तरह आपसे यहाँ मिलने आना, वो दिल के कहने पर यहाँ आ तो गई थी मगर मुतमईन नहीं थी। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जैद ने इस वक्त क्रीम कलर की पैंट के साथ डार्क ब्राउन शर्ट पहन रखी थी और क्रीम कलर की टाई भी लगा रखी थी। वो ऑफिस से सीधे यहीं आया था, इसलिए फॉर्मल ड्रेसिंग में था। पैंट के पायजे इसने कदरे ऊंचे कर रखे थे। क्या बात करनी है? हवा के संग उड़ते दुपट्टे को इसने बहुत मुश्किल से संभाल रखा था। दरअसल मेरे पेरेंट्स तकरीबन 2 महीने बाद यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई की एजुकेशन भी मुकम्मल हो जाएगी। बाकी वो अपनी हाउस जॉब यहाँ आकर करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं मामा को तुम्हारे बारे में बता दूँ। लहरों के संग संग चलते हुए जैद ने इसे देखा था। मगर इतनी जल्दी क्या है जैद, अभी तो हम मिले हैं। युसरा ने इस लम्हे इसकी बोलती निगाहों से नज़रें चुराईं। बात जल्दी की नहीं है युसरा, मैं चाहता हूँ मैं मामा को पहले से ही सब कुछ बता दूँ। ऐसा ना हो कि इन्हें कहीं और से पता चले या वो कुछ और सोच लें, इसलिए। जैद ने इसे बहुत ध्यान से देखा था। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में? वो समंदर पर नज़रें जमाए जैसे इसे टाल रही थी। आप बस इतना करें मैम कि वो एकदम ही इसके सामने आया था। वो हैरान सी इसे देखने लगी। मुझे बताएं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वैसे ही सोचने लगी हो? क्या तुम्हारे दिल पर भी मोहब्बत ने वैसे ही कब्ज़ा जमा लिया है जैसे कि मेरे दिल को जकड़ लिया है? क्या तुम भी तमाम उम्र मेरे साथ रहने की तमन्नाई हो? क्या ये ख्वाब सिर्फ मेरी आंखों ने ही बुना है? मैं यही जानना चाहता हूँ तुमसे, बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जैद, ये सब कुछ जल्दी नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं वो इर्द गिर्द से गुजरते लोगों को देख रही थी। इसे लग रहा था कि सब इसे ही देख रहे हैं। मैं तुमसे अभी शादी करने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ, हाँ या ना, ताकि मैं मामा को बता सकूँ। वो अब भी इसके सामने खड़ा था। इसके लिबास से उठती खुशबू ने युसरा को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया था। पानी की कितनी ही लहरें इस वक्त युसरा के पाँव से लिपटती थीं। इसे एकदम ही ठंडक का एहसास हुआ था। दिल अलग तेज़ी से धड़क रहा था। वो इतनी जल्दी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और फिर ये जगह, ये माहौल ऐसा था कि वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। इसका मतलब है तुम्हें एतराज़ है? जैद ने इसकी खामोशी से खुद ही अखज़ कर लिया था। वो अब भी खामोश निगाहों से उसे देख रही थी। वो इसके सामने से हट गया था। मैंने ये तो नहीं कहा। आपने ये कैसे समझ लिया? युसरा को धीरे धीरे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आ रहा था। इसके नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई आपको इस कदर चाहे कि अपनी उम्र आपके साथ गुजारना चाहे, और वो
ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک تھی۔ اب کہ زید نے اسے خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ اسے دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی رضا خوشی سے۔ مطلب اب زید نے اسے الجھی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مطلب آپ خود ہی سمجھ لیں، وہ کہتی ہوئی رخ پھیر گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ زید پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر زید نے فوراً ہی کہا تھا، تھینک یو یسریٰ، تم نے میری محبت کو سمجھا اور اسے یہ مقام دیا۔ اس لمحے زید کی نگاہیں بہت خاص تھیں۔ تھینکس فار یو زید، کہ آپ نے مجھے خوش قسمت بننے کا موقع دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر گئی تھی۔ اس لمحے دونوں نے ہی دل کا فیصلہ مانا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، سب لوگ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یسریٰ نے تیزی سے جانے کو قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ خفا ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بولا تھا۔ خفا تو نہیں ہوں، پر مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا وہاں۔ آپ نے بھی حد کر دی۔ وہ فوراً لڑنے کو تیار ہوئی تھی، مگر زید کی نگاہیں اسے کچھ اور ہی سنا رہی تھیں۔ زید پلیز، وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ وہ آج آپ کی بائک کدھر ہے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولی تھی۔ تمہیں بائک پر بیٹھنا پسند نہیں ہے نا، بس اسی لیے اسد کی گاڑی لے آیا۔ اینڈ یو ڈونٹ وری، میں جلدی گاڑی لے لوں گا۔ اس نے ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی، بلکہ اس کی طرف رخ موڑے باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بائک کا کریز ہے، بڑی بڑی اسپورٹس بائک میری کمزوری ہیں۔ وہاں UK میں بھی ہم دوست مل کر کوئی سنسان سڑک ڈھونڈ کر بہت بائک چلایا کرتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی علی، اسے اتنا شوق نہیں ہے، مگر میں اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا کرتا تھا۔ بعد میں ہم دونوں ماما سے ڈانٹ کھاتے تھے۔ میری ماما مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، مگر مجھے شوق نہیں تھا۔ پھر میں نے انجینئرنگ لے لی اور ماما کا شوق علی نے پورا کیا۔ تم بھی بتاؤ نا کچھ اپنے بارے میں۔ وہ پورے شوق سے اسے سن رہی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ لڑتے جھگڑتے کب وہ دونوں اتنے قریب آ جائیں گے۔ تمہیں ساڑی کیسی لگتی ہے؟ پاس سے گزرتی ایک آنٹی کو دیکھ کر زید نے اس سے پوچھا تھا۔ بہت بری، یسریٰ نے ناگواری سے ناک سکوڑی تھی۔ کیوں؟ زید نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کے بارے میں جاننا۔ بس ایسے ہی، اتنا اچھا ہمارا لباس ہے، شلوار قمیض۔ پتہ نہیں کچھ عورتوں کو یہ تھان لپیٹنے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ آپ کو پسند ہے؟ اب کی یسریٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، اسی لیے تو تم سے پوچھا تھا کہ شاید تمہیں پسند ہو۔ چلو شکر ہے ہماری کوئی پسند تو ملتی جلتی ہے۔ زید نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے مجھے مردوں کا ٹائی لگانا بھی بہت برا لگتا ہے۔ یسریٰ نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ زید نے بے اختیار اپنے ٹائی کو تھام کر سیدھا کیا تھا۔ بس ایسے ہی، وہ مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس پر تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو آفس میں لازمی لگانی ہوتی ہے۔ آج گول گپے نہیں کھانے؟ زید کو ایک دم ہی خیال آیا تھا۔ اگر آپ ساتھ دیں تو۔ نہیں بھائی، میری توبہ، اس بات کے علاوہ میں ہر بات میں ساتھ دینے کو تیار ہوں، وہ بوکھلا کر بولا تھا۔ اسے ابھی سے کھٹاس اپنے منہ میں محسوس ہو رہی تھی۔ یسریٰ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس دن ان دونوں میں بہت سی باتیں ہوئیں، اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی تھیں۔